سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی تھی اور گزشتہ کئی دروس سے ہم لوگ دجال جو امت کا ایک عظیم فتنہ ہے اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ خروج دجال کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور اس کے بعد سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ دجال سے بھی بڑا فتنے سے میں ڈرتا ہوں، دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑے فتنے کا خوف مجھے اپنی امت پر ہے۔ اس کی آج وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ دجال کے بارے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری صفاتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دجال سے جو مقابلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وعن ثوبان مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند واصابت تکون مع عیسی ابن مریم، رواہ النسائی فی کتاب الجہاد۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں نہیں ڈالے گا، آگ سے بچائے گا یعنی جنت میں ڈالے گا۔ اصابت تغزو الہند، ایک جماعت جو ہند سے لڑائی کرے گی، وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مریم، اور ایک جماعت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور دجال کے خلاف لڑائی کرے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے۔ یہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگ کا عذاب نہیں دے گا، آگ سے دوچار نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے دجال کو جو جماعت قتل کرے گی وہ حق والی جماعت ہوگی، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الحق لا يضرهم على من نأواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، رواہ احمد کی مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یعنی امت محمدیہ کا کوئی بھی دور حق والوں سے خالی نہیں رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ امت محمدیہ کا کوئی بھی دور حق سے خالی نہیں رہے گا۔ لا تزالو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لا تزالو ہمیشہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے قیامت کے آنے تک ایک جماعت رہے گی، اور وہی جماعت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوگی۔ تو لہذا حق والوں کا، حق کی جماعت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ، نبویانہ دور کے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ
کے زمانے سے شمار کریں گے تو بعد والا زمانہ حق والوں سے خالی ہو جائے گا. چاہے امام احمد بن حنبل کا معاملہ ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ کا معاملہ ہو، کہ یہاں سے حق شروع ہوا، ان کو ماننے والے حق والے ہیں. تو حدیث کے روح سے کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں حق والوں کی ایک جماعت رہے گی. اگر حق آپ ان علماء سے لیں گے، ان 4 اماموں سے لیں گے، تو اس سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان خلا پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں حق نہیں تھا کہنے کے مطلب ہے. تو مطلب کیا ہے کہ حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی ہوگی جو اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی، دلائل کے اعتبار سے بھی اور آلات کے اعتبار سے بھی، حالات کے اعتبار سے بھی. سب سے اہم غلبہ حق والوں کے لیے ہوتا ہے کہ حق کو ثابت کر دینا، باطل کو پچھاڑ دینا. حق کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر یہ جماعت باطل پر غالب رہے گی. یہ مطلب ہے حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ یہی حق والی جماعت دجال کا خاتمہ کرے گی. بڑی فضیلت ہے ایسی جماعت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل کر کے زندگی گزارنے کی ٹھان لیتی ہے. بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ایسی جماعت پر شامل حال رہے گی. دوسری فضیلت یہ حق والے باطل والوں پر غالب رہیں گے، یہ جماعت باطل پر غالب رہے گی دلائل کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے، شریعت پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، اور جب اسلامی ماحول ہو تو وہاں پر اسلامی احکام کو نافذ کرنے کے اعتبار سے. تیسری خصوصیت کہ دجال کو جو جماعت قتل کرے گی حق والی جماعت ہوگی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے والی جماعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانے والی جماعت ہوگی. تو حق والوں کی فضیلت اس حدیث کے اندر واضح ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال کا خروج ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے، خود ان کے پاس جانا نہیں چاہیے، بچنے کی مکمل کوشش ہونی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ آدمی شبہات کا شکار ہو کر کے ایمان کو دھو بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تائید ہوتی ہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلینہ عنہ واللہ انہ لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعوہ بما ہوا یبعث من الشبہات. رواہ ابو داؤد فی کتاب الفتن. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال، جب دجال کے بارے میں یہ خبر آنے لگے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال ہنگامہ مچانے کے لیے نکل چکا ہے، فَلْيَنْهَ عَنْهُ، تو سن لینے کے بعد دجال سے قریب ہونے کے بجائے دجال سے دور ہونے کی کوشش کرے، دجال سے گریز کرنے کی اور بچنے کی کوشش کرے. کیوں؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اللہ کی قسم جب دجال آئے گا تو اس کے اندر ایسی ایسی صفتیں بھی ہوں گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی مومن ہے، یہ کافر نہیں ہے. کیوں؟ لما ہوا یبعث من الشبہات، مشتبہ چیزیں، شبہات والی چیزیں دجال کے اختیار میں ہوگی جس کی وجہ سے لوگ انہیں ایمان والا بھی سمجھ بیٹھیں گے. لہذا جب دجال کے خروج کا علم ہو جائے تو قریب ہونے کے بجائے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.
دجال سے محفوظ رہنے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے. نمازوں میں دجال کا فتنہ اتنا اہم ہے. تو دجال سے محفوظ رہنے کا پہلا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اب نمازوں میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی جو دعا ہے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے عموماً سب جانتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر دعائنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم إذا وعد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. رواه البخاري في كتاب الصلاة. بخاری شریف کی حدیث ہے. راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. قبر کے عذاب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب بھی کسی قبر کے پاس سے ہوتا تھا اتنا روتے تھے کہ داڑھیاں بھیگ جاتے تھے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی تھی کہ عثمان جنتی ہو عثمان جنتی ہو عثمان جنتی ہو. یہاں تک کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے. یعنی جنت کی سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دے دی گئی ہے. اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى. زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وقت کھلا کرتی تھی جب جبریل آسمان سے آتا تھا اور زبان کھولنے کے لیے کہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بار بار جنت کی بشارت پانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے یوں ہی گزر جانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے. پرانی قبریں ہیں, پھٹی قبریں ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. جسم ہے لیکن جسم تو تھا لیکن اب جسم نہیں ہے, جسم کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. گزر جاتے تھے, گزرتے تھے, گزر نہیں سکتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, رویا کرتے تھے. کیوں؟ عثمان تجھے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے, عثمان تجھے بھی اس تنہائی کا شکار ہونا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اتنا روتے نہیں ہو جتنا کہ قبر کے پاس سے گزرنے پر روتے ہو. عثمان معاملہ کیا ہے, ماجرا کا کیا ہے؟ کہتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, کہ لوگوں آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے. یہاں پر جو کامیاب ہو گیا وہ اس کے بعد کی سیڑھیاں کامیابی سے طے کر لے گا. جنت کی سرٹیفکیٹ مل جانے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے. ہمارا اور آپ کو کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ قبر کے بارے میں کتنی فکر مند ہونی چاہیے, قبر کی تنہائی کے بارے میں کتنی فکر مند ہونی چاہیے, قبر کے اندر سوالات و جوابات کے بارے میں کتنی فکر مند ہونی چاہیے, اور قبر کے اندر تیاری کرنے کی کتنی فکر مند ہونی چاہیے, اور قبر کی تنہائی میں جو اعمال روشنی بن کر کے آئیں گے ان اعمال کو کرنے کی کتنی فکر ہونی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ دجال کی فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں, دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دجال کی فتنے سے پناہ مانگتا ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے زندگی کا فتنہ کہ یہ زندگی برائی کا شکار نہ ہو جائے، یہ زندگی بدماشی کا شکار نہ ہو جائے، یہ زندگی بدعت و خرافات کا شکار نہ ہو جائے، یہ زندگی دنیا کو تیار کرنے میں مگن نہ ہو جائے، یہ زندگی دنیا کو جنت بنانے میں مگن نہ ہو جائے۔ اے اللہ زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی دنیائی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور آخرت کے لیے مشکل کا سامان پیدا کر دے۔ موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی موت تک حالت ایمان میں باقی رکھ، اور موت کے بعد جو آزمائش آنے والی ہیں ان آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ اکثر قرض کے معاملے میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ ان الرجل اذا غرم، آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، آج دے دیں گے کل دے دیں گے، یہاں سے لیا وہاں سے لیا، جن کو قرض کی عادت ہو جاتی ہے تو اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ لہذا مقروض یہ قرض آدمی کو جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیتا ہے، اسی لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کی وجہ قرض اور جھوٹ بولنے کی وجہ قرض بن جاتا ہے، اسی لیے میں قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتا ہوں۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کا پہلا طریقہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور خاص کر کے نماز میں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کا اہتمام کیجیے، اور نماز میں جو دعائیں فتنہ دجال کے تعلق سے ثابت ہیں اس کا اہتمام کیجیے۔ فتنہ دجال سے بچنے کا دوسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ حدیث وعن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يخرج وانا فيهم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيهم فامرؤ حجيج نفسه والله خلفي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها هجوركم من فتنته قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة سائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة التكفين فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدر له قدرا ثم ينزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله رواه ابو داؤد في كتاب الملاحم۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال میرے زمانے میں نکل گیا فانا حجیجہ دونکم، تو تمہارے علاوہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں، اگر دجال میرے زمانے میں نکل جاتا ہے تو تمہارے بجائے میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے زمانے میں نہیں نکلا تو ہر شخص کو دجال کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہر شخص کو دجال کے فتنے سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔
اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ خلفی علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جانشین بنایا ہے. یعنی کیا؟ ہر مسلمان کے لیے درد رکھنے والا دل بنایا ہے. میرے زمانے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن بعد والے زمانے والے کیا کریں گے؟ اگر وہ دجال کا زمانہ پائے تو کیا کرے؟ سورہ کہف کی ابتدائی آیات، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. وہ دجال اگر اس دن نکل جائے اور جو اس کی تلاوت کیا ہوگا، دجال کا فتنے سے وہ محفوظ ہو جائے گا. سورہ کہف خود ایک بہت ہی عظیم سورت ہے. جمعہ کو پڑھے تو آنے والے جمعہ تک ایک عظیم قسم کی روشنی ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. سورہ کہف رات میں تلاوت کرے تو گھر کے اندر سکینت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے. کہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی رات میں تلاوت کر رہے ہیں. بخاری شریف کا حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا پھٹکنے لگا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان کر دے. میں نے تلاوت کرنا بند کر دیا. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، سارا واقعہ کا سنایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے ایک قسم کا سایہ مجھ پر سایہ پگڑ ہونے لگا، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا پھٹکنے لگا. قریب تھا کہ میرا گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نقصان پہنچا دے. کہتے ہیں آسمان سے جو وہ سایہ نظر آ رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت تم پر، تمہارے گھر پر نازل ہو رہی تھی سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے. تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے. ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے صبح کی ابتدا گانوں سے ہوتی ہے، ہمارے شام کی انتہا گانوں سے ہوتی ہے، ہماری نیند کی انتہا گانوں سے ہوتی ہے، ہماری نیند کی ابتدا گانوں سے ہوتی ہے. گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، تکیے پر سر رکھا ہوا ہے، کوئی فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، کوئی سیریل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، کوئی ناچ گانا دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے پھر وہی فلموں میں معاملہ رہتا ہے، گانے بجانے میں معاملہ رہتا ہے. گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ زندگی کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ عمل کرنے میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ مزہ تو دنیاوی کاموں میں، دنیاوی علائشوں میں آتا ہے. جنہیں گانا سننے میں مزہ آنے لگے، قرآن سننے میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ جنہیں 3 گھنٹہ فلم ہال میں جا کر کے فلم دیکھنے میں مزہ آنے لگے، انہیں رمضان میں 1 گھنٹہ کھڑا ہونے میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن کی تلاوت کیجیے، زندگی کو بدلیے. خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی پر دھیان دے. یہ جوانی زندگی کے مراحل میں سے سب سے عظیم مرحلہ ہے. جوانی اگر عبادت میں گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جوانی اگر بدماشی میں گزر گئی، بے حیائی میں گزر گئی، بے شرمی میں گزر گئی، دوسروں کی بیٹیوں اور بہوؤں پر نظر اٹھانے میں اور نظر دوڑانے میں گزر گئی، دوسروں کی عزت کو پامال کرنے میں گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاملہ بڑا برا ہونے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کیجیے. جو اس کی تلاوت کرے گا، یہ سورہ اور یہ ابتدائی آیتیں دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گی. صحابہ کرام کا سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما لبثه فی الارض، دجال زمین پر کتنا دن رہے گا؟ کتنا دن ادھم مچائے گا دجال زمین پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 یوما، 40 دن تک دجال زمین کے اوپر اتھل پتھل مچائے گا، ہنگامہ مچائے گا، ساری دنیا کا چکر لگائے گا. وہ چاہے گا تو آسمان سے بارش کو روک لے گا، وہ چاہے گا تو زمین کو بنجر بنا دے گا. اتنا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا.
وہ چاہے گا تو آگ کو اپنی جانب ہانک کر کے لے آئے گا، وہ چاہے گا تو بنجر زمین میں سبزہ اگا دے گا، وہ چاہے گا کہ سبزہ والی زمین کو بنجر بنا دے گا۔ اس طرح کی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختیار میں دے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر معلوم ہو جائے کہ دجال نکل چکا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا، کیوں؟ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوگی کہ انسان سمجھ لے گا کہ یہی مومن ہے، یہی سچ ہے۔ کہتے 40 دن تک دجال رہے گا، دجال کا فتنہ پھیلے گا۔ 40 دن میں 3 دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ یوم کا سنتن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ دجال کے پہلے دن کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ ہوگا، اتنا زبردست فتنہ ہوگا، اس قدر ایمان کو چھین لینے والا فتنہ ہوگا، اس طرح سے زندگی کو عجیب حالت میں بدل دینے والا فتنہ ہوگا کہ ان کا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یوم کا سنتن و یوم کا شہر و یوم کا جمعہ، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اتکفینا فیہ صلاۃ اللیل و یوم، جب دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا اس 1 سال کے برابر میں ہمیں صرف دن کی جو 5 رکعتیں ہم نماز، دن میں جو 5 وقت کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا جب دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اس وقت بھی ہم 5 ہی وقت پڑھیں؟ کہتے نہیں، وقت کا اندازہ لگانا، اور جس طرح سے 1 دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح سے وقت کا اندازہ لگا کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا۔ جب دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو یہ 5 وقت کی نمازیں کافی نہیں ہوگی۔ وقت کا اندازہ لگا کر کے جس طرح سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسی طرح سے مزید 24 گھنٹہ وقت کا اندازہ لگا کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی دن پھیل جائے گا دجال کا جب پہلا دن ہوگا تو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ينزل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کب اتریں گے، کیسے اتریں گے، ایک مکمل خاص اسی کے لیے جو درس ہوگا اس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مشرقی دمشق کی جو مسجد ہوگی علی المنارۃ البیضاء، جو منار ہوگا سفید ہوگا، سفید منار کے مشرق والی مسجد میں اتریں گے۔ فیدرکہ عند باب لب، باب لب ایک جگہ کا نام، دروازے کا نام ہے، باب لب کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ دجال فیقتلہ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دیکھتے ہی اس طرح سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح سے نمک کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو کس طرح سے پگھل جاتا ہے، اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی قتل نہ کرے پھر بھی وہ پگھل کر کے ختم ہو جائے گا، کہ جائے کہ ختم ہو اس سے پہلے دجال کا قتل ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھیں، کتنی آیات پڑھیں، ابتدائی آیات سے کیا مراد ہے؟ دوسری حدیث کی تحدید کرتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسی حدیث کی تحدید مسلم شریف کی حدیث میں کہ من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا، یاد کر لے گا زبانی۔ کسی کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاء اللہ۔ اور کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اور کون آئندہ تک کون یاد کر کے آئیں گے؟ ابتدائی 10 آیات کون یاد کر کے آئیں گے آئندہ سنڈے تک؟ ایک اور کوئی اللہ کے بندے؟ نوجوان پیچھے کیوں؟ ماشاء اللہ۔
جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا اسی من فتنتی دجال کی فتنے سے وہ محفوظ ہو گیا. اللہ اکبر. سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. کیا وجہ ہے سورہ کہف کو یاد کرنے کے لیے؟ وہ 10 آیات کیا ہے؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں پڑھ کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور کتاب کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑا. کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کتاب کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. بالکل ٹھیک جگہ پر یہ کتاب قیم. اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی جو کام کرنا ہے ایک انسان کے لیے، جو کام ممکن ہو سکتا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے قرآن کو اتارا گیا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. اس کتاب کو اس لیے اتارا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سخت سے سخت عذاب ہے اس عذاب سے ڈرایا جائے اس کتاب کے ذریعے سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کو خوشخبری سنا دے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت ہی بہتر بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جنت میں ہمیشہ ان کے لیے رہنا ہے، جنت سے نکلنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے چلے جانے کے بعد. ماکثین فیہا ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ. اس سے مراد یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں. کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کیا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان ساری چیزوں کا انکار اس آیت کے اندر، اور تاکہ ڈرا دے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے باپ دادا کو اس کے بارے میں علم ہے. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. جو جھوٹ بات، جو یہ بہتان لگا رہے ہیں، جو یہ اپنی زبان سے جو بہتان والی بات نکال رہے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی زبردست بہتان ہے. یقولون الا کذبا، یہ لوگ نرے جھوٹے ہیں، یعنی جن کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی انتہا بتاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے، کن لوگوں کے پیچھے؟ ان لوگوں کے پیچھے جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے جو حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس قدر فکر مند ہو جا رہے ہیں، ان کے لیے اس قدر رنج و غم میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے آپ خود کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں گے. ایک دائی کی فکر ہونی چاہیے دعوت دینے میں، ان کے ہاتھ میں دعا بھی ہو، ان کے ہاتھ میں دوا بھی ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم نے زمین پر جو کچھ بھی زینتیں بخشی ہیں یہ اس لیے بخشی ہیں تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کہ ان میں سے کون اچھے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے. جبکہ زمین کو ہم مکمل طریقے سے سپاٹ بنا دینے والے ہیں، بنجر بنا دینے والے ہیں، ہموار کر دینے والے ہیں.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے اندر، دنیا کے اندر یہ جو رنگینیاں نظر آتی ہیں جس میں آدمی دنیاوی رنگینیوں میں فریفتہ ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھولا بیٹھتا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ دنیا کی رنگینیاں آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے بچا کر کے جنت کی رنگینیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جنت یوں تھوڑے ملنے والی ہے، جبکہ یہ دنیا کے اندر جو رنگینیاں آنے والی ہے سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے، ہم ہموار کر دینے والے ہیں، یعنی سب کو ہم ختم کر دینے والے ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکہف، یہی تک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ کہف، غار والے اور کتبے والے یہ لوگ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے؟ کیا مطلب کہ غار میں جو چند نوجوانوں نے ایمان بچانے کے لیے پناہ لیا تھا، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئے کہ جس غار میں پناہ لیا تھا اس غار کے نام پر قرآن کے اندر مکمل سورت بھی اتار دیا، سورہ کہف۔ کہف کا مطلب غار ہوتا ہے۔ بادشاہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ بادشاہ تھا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور صحیح یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے دنیا میں آنے سے پہلے کے ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا تھا جو عبادت خود کی کرواتا تھا، خود کے نام پر نظر و نیاز کرواتا تھا۔ ان نوجوانوں نے دیکھا، اور نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی کہ عبادت یہ جو خود کروا رہا ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نظر و نیاز یہ جو خود جو کروا رہا ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بغاوت کیا، سجدہ نہیں کیا، ان کے نام پر عبادت کی کوئی چیز نہیں کی۔ بادشاہ نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تو وہ لوگ ایمان کو بچانے کے لیے شہر کو چھوڑ دیا اور غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم، رقیم کتبے والے، یہ رقیم کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ رقیم کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے یا تو اس گاؤں کا نام ہے جس گاؤں سے یہ ایمان والے نوجوان چھوڑ کر کے غار میں چھپے ہوئے تھے، تو اس گاؤں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، یا تو رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ کے اندر وہ غار تھا، یا تو رقیم بے معنی مرقوم یعنی کتبہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں ان کے نام لکھ کر کے لٹکائے گئے تھے، ان کے تاریخ لکھ کر کے لٹکائے گئے تھے، ان کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اصحاب کہف غار والوں کے واقعہ ہی تم کو عجیب لگتا ہے؟ کیا مطلب کہ صرف یہ واقعہ ہی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان کا پیدا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، عبرت کے لیے ہو۔ دیکھیے بغیر ستون کا، معمولی چھت ہو تو ستون کے بغیر آپ چھت کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، مزید اگر چھت پر چھت بنانا چاہتے ہیں ستون کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستون برداشت کے لائق ہے کہ نہیں۔ آسمان کہیں آپ کو ستون نظر آتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے آسمان کی نشانی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زمین کی نشانی بہت بڑی نشانی ہے، جہاں انسان کو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض کے طور پر پہاڑ کو کاٹ دیا کہ زمین حرکت نہ کرے اور انسان آسانی سے چل سکے۔ یہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے جو وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ہر شخص کے دروازے پر سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے، سورج پر گرہن لگ جائے تو آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے کیا عظیم نشانی نہیں ہے جس کے سہارے سے آدمی سمت کو بھی متعین کر لیتا ہے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سہانا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صرف اسی واقعے پر تعجب ہو رہا ہے؟ اگر غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر پیدائش ہر مخلوق پر ایک نشانی ہے، عبرت کرنے عبرت شرط یہ ہے کہ دیدہ عبرت کو وا کریں، عبرت والی نگاہ ہم اپنے اندر رکھیں اور سوچیں۔
اذ اول فتیۃ الکہف فقالوا، جب وہ نوجوان غار میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اذ اول فتیۃ الکہف، دعا کی، کیا دعا کی کہ ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ. اذ اول فتیۃ الکہف جی فقالوا نہیں، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آخری ہے، آخری جملہ ہے. اذ اول فتیۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے رحمت دے. کہاں پر؟ غار میں چھپ چکے ہیں، شہر کو چھوڑ چکے ہیں اور وہاں رب کی رحمت کو مانگنے. کیوں؟ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے رحمت، یعنی جب تک تیری طرف سے رحمت مجھ پر نہیں نازل ہوگی ایمان کا بچاؤ نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان پر مضبوطی اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کیجیے. یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، اللہ بھی خوش، محلہ بھی خوش. کیا کریں؟ چچا ہے، کیا کریں؟ گھر والے کا، محلے والوں کا جنازہ ہے، جانا پڑتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کھانا پڑتا ہے. نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹینشن ہو جائے گا. اگرچہ کہ نیاز فاتحہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت کی بریانی ہے، کھانا پڑتا ہے. کیوں؟ ناراض ہو جائیں گے. ایمان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ کو چھوڑا. ایمان پر قائم رہنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا مال چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ کے اندر پناہ گزین ہو گئے. 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں چلتا تھا. صحابہ کرام ایمان کو بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو تو چھوڑنا دور کی بات، اپنوں کو چھوڑنا تو دور کی بات، وطن کو چھوڑ دیا اور مدینے کے اندر آ گئے. ان کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ ایمان بچانے کی خاطر اس قدر دنیائی پریشانیوں کو مول لیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے قیام میں تو گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. بھوک اس قدر ستاتی تھی کہ قیام نہیں کر سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے. دیکھنے والے کہتے تھے لوگ مجنو ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، مجنو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ مجنو ہو گئے ہیں. اس محبت کو اپنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے انہیں پاگل بنا دیا ہے، جنت کی لپٹ نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہے. جاتے سے کہتے تھے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، اس بھوکا رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ثواب رکھا ہے. اگر تم جان لو گے تو دین کی خاطر ہمیشہ بھوکا ہی رہنا پسند کرو گے. ہمارا کیا محلہ چھوڑ جائے گا. اللہ خوش، محلہ خوش. اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو ایمان میں والوں میں شامل مت کیجیے، منافقین میں شامل کیجیے. نفاق ہے ہمارے اندر. ایمان کی بیج ابھی مضبوط نہیں ہے، اس کو گاڑیے اپنے دل کے اندر. ایمان کا درخت اپنے سینے میں لگائیے، اپنے دل میں لگائیے. ایمان کا جب مضبوط درخت، ایمان کی جب جڑ دل کے اندر، سینے کے اندر مضبوط ہوگی، اس سے جو شاخیں پھوٹے گی، ہر شاخ سے ایمان نظر آئے گا، اسلام نظر آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار تو مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا کروا، ہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات کی تو ہمیں رہنمائی فرما. 10 آیات یہاں تک ہے. کتنے عظیم آیتیں ہیں 10 آیات. ایمان ہی ایمان ہے ان آیتوں کے اندر، ایمان کی مضبوطی کے سامان ہے ان آیتوں کے اندر، ایمان پر قائم رہنے کے سامان ہے ان آیتوں کے اندر. تو من حفیظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا، عصمہ من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کے فتنے کے تعلق سے 3-4 دروس سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، لیکن ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دجال سے بڑے فتنے سے بھی میں ڈرتا ہوں. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ جو ہم لوگوں نے سنا ابھی جو اب لگاتار سنتے آ رہے ہیں، سب جان چکے ہیں کیسا فتنہ ہوگا.
جنت ان کے ہاتھ میں، جہنم ان کے ہاتھ میں، پیشانی پر کافر کانا ہوگا۔ مدینے کے علاوہ سارے لوگ اس کے اندر فتنے کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے بھی بڑے فتنے سے بھی میں ڈرتا ہوں، اور دجال کا فتنہ تو فتنے کا شکار اس وقت ہوں گے وہ لوگ جو دجال کے ظہور کے وقت ہوں گے۔ لیکن آج ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال کے بڑے فتنے کا بھی ڈر مجھے اپنی امت پر ہے، اس فتنے کے ہم شکار ہیں، ہم شکار ہیں، ہم سب شکار ہیں۔ دجال سے جو بڑا فتنہ ہے اس فتنے کا ہم شکار ہیں۔ کیوں؟ دجال کا جو فتنہ ہوگا، یہ فتنہ صرف انہی لوگوں کے اندر، انہی لوگوں کے لیے خاص ہوگا جو زمانے کے اندر ہوں گے، لیکن دجال سے بڑھ کر جو فتنہ، یہ فتنہ ہر دور میں ہر زمانے والے اس کے شکار ہونے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ حدیث وعن ابي ذر قال كنت مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما الى منزله فسمعته يقول غير الدجال اخوف على امتي من الدجال الائمه المضلون۔ رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر میں اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہوتے نا آدمی دوستی میں ہاتھ پر کسی کے کندھے پر یا پھر کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دینا، اور وہ ساتھی میری کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں یہی سسٹم تھا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک ہم گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک گئے، فسمعتہ یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، کہ لوگوں دجال سے جو بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، اور دجال سے بڑے فتنے کا مجھے خوف ہے اپنے امت کے تعلق سے، جو اپنی امت کے تعلق سے مجھے بہت ہی زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ دجال سے بڑے فتنے کے بارے میں خوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ الائمۃ المضلون، گمراہ امام، گمراہ علماء، دین کے نام پر بہکانے والے، دین کے نام پر روٹی سیکنے والے، دین کے نام پر دنیا سنوارنے والے، دین کے نام پر دنیا بیچنے والے، دین کے نام پر دین بیچ کر کے دنیا خریدنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے نام پر امتی کا طریقہ غیروں میں رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بزرگوں کا طریقہ غیروں کے سامنے رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنی بھٹی جلتی رہے، عوام کو قرآن و حدیث سے دور کر کے دنیاوی آلات ہندوستانی لوگوں کا طریقہ بدلانے والے۔ یہاں تو ایسے بھی ہے جو ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے اور ان کے طریقے کو فالو کرنے والے، کہ اسی پر ہی کیا ہے نجات ہے۔ دین کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آ کر کے لے کر کے آتے ہیں، اور دین کی انتہا الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا میں نے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر حج فرما رہے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں ہوتا ہے دین مکمل، یعنی دین کی ابتدا مدینے والے سے ہوتی ہے اور دین کی انتہا بھی مدینے والے سے ہوتی ہے۔ یہ ہندوستانی کہاں سے آ گئے؟ یہ کوفہ والے کہاں سے آ گئے؟ الائمۃ المضلون، گمراہ اماموں سے مجھے سب سے زیادہ خوف ہے، کیونکہ یہ لوگ گمراہ عالم، گمراہ امام جو بتاتا ہے حضرت غلط کیسے بول سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ حدیث کا تھی حضرت غلط بول سکتے ہیں، لہذا حضرت کی بات کو سن کر کہیں خاموش مت رہیے، حضرت کہاں سے کہا ہے سوال کیجیے، بول جو رہے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، قرآن حدیث سے ثابت کیجیے، ورنہ دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ وہ لوگ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں جو حق نازل کر دیا، جو حق کو چھپاتے ہیں، قرآن مت پڑھو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حق کو چھپا کر کے دنیا کی تھوڑی چیز خرید لیتے ہیں، دنیا کی تھوڑی چیز خرید لیتے ہیں۔ قرآن بیان نہیں کیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، ادھر ادھر سے یہاں سے کھینچ کر کے وہاں سے کھینچ کر کے میلاد ثابت کر دو، یہاں سے کھینچ کر کے وہاں سے کھینچ کر کے نظر و نیاز ثابت کر دو، یہاں سے کھینچ کر کے وہاں سے کھینچ کر کے 40واں ثابت کر دو، کھاتے رہو۔ کھینچنے کا کام اگر صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ کھینچنا معلوم نہیں تھا کیا؟ صحابہ کرام کو کھینچنا معلوم نہیں تھا کیا؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، کتاب میں اللہ نے جو حق نازل کیا جو اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چھپا کر کے دنیا کی معمولی چیز خرید لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں بریانی نہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں نظر و نیاز کا کھانا نہیں، چند سکے نہیں، چند تکے نہیں، بلکہ کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ ان آیات پر کون عمل کرے گا؟ ان آیات کو کون بتلائے گا اور کون سمجھائے گا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بہت بڑا جرم ہے حق جاننے کے بعد حق کو چھپانا۔ ایک شخص ہے یہاں پر، میں درس دے رہا تھا عورتوں میں، اتفاق سے وہ پڑھاتا تھا کسی کے گھر میں، گھر کی عورتیں پہنچی ہوئی محلے میں، بھاسا باسی ہوئی، اس سے قرآن دکھا دیے، وسیلہ قرآن میں نہیں ہے، رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ سے وسیلہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب میں قرآن کی آیتیں دکھا دینے کے بعد بندہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے، خواتین بیٹھی خاموش ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے وہاں سے، ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر جب میلاد کی میں ان کو بلایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ حق بند کمرے میں جان لیے ہیں، بحیات بھی ہو سکتا ہے، اسی شہر کی بات ہے، دیکھے تو گلی بدل لیتا ہے ابھی تو۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کی خاطر جو آخرت کو بیچ دیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ آگ بھر رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21 پڑھتے جائیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، وہ جسے کہتے تھے صحیح وہی صحیح مان لے، جسے کہتے تھے غلط وہی غلط مان لیتے تھے۔ تو حضرت جو بولتے وہ صحیح نہیں، اگر حضرت جو بولتے وہی صحیح، ایسا ذہن رکھنے والا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت کو رب بنا لیا ہے۔ حضرت بولتے ہیں ثابت تو کہاں سے آپ نے کہا ہے؟ دلیل دیجیے، یہ ہونا چاہیے عوام کے اندر، یہ ذہن ہونا چاہیے کہ آپ دلیل دیجیے کہاں سے آپ نے پیش کیا ہے، یہ ذہن ہونی چاہیے۔ ایسا مت ہوئے، دین کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں معمولی موبائل خریدنے جاتے ہیں، ٹھوک بجا کر کے دیکھ لیتے ہیں بیٹری صحیح ہے کہ نہیں ہے، سم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ویلیڈیٹی کتنی ہے، ویلیڈیٹی کے اندر موبائل خراب کیوں ہو گیا، دوسرا موبائل دیجیے۔ دنیا کے اندر ایک موبائل لیتے ہیں تو ٹھوک بجا کر کے لیتے ہیں، جس موبائل کو ہم سال 2 سال میں ہمیں ختم کر دینا ہے، اور آخرت جس کا تعلق ہمیشہ ہمیں یا تو جہنم کے لیے ہے، جہنم سے ہے یا تو جنت سے ہے، اسے بغیر ٹھوک بجائے کیسے لے لیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے۔ آخرت کے معاملے کو ٹھوک بجا کر کے لیجیے، عادت ہے کہ دنیائی معاملات میں آپ دھوکہ کھا جائیں، یہ دھوکہ کوئی معنی نہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں اگر آپ دھوکہ کھا جائیں گے دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ دنیاوی چیز کو خریدنے میں اگر آپ دھوکہ کھائیں گے تو ایک بار دھوکہ کھائیں گے، دوسری مرتبہ یا تو ان کی دکان پر نہیں جائیں گے یا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے تو دھوکہ ہی کھانا ہے، وہاں پر لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس تعلق سے کیا فرمایا تھا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القیامة باللجام من نار رواه ابو داؤد فی کتاب العلم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم عن علم من سأل عن علم فقتمه، جس نے قرآن و حدیث کے بارے میں علم کے بارے میں سوال کیا اسے چھپا لیا. یہ ہے ہمارے نزدیک، یہ ہے ہمارے امام کے نزدیک. یہ ہے علم کے بارے میں سوال کیا تو قرآن و حدیث کے بارے میں متعلق جواب دینا چاہیے، لیکن چھپا لیا نہیں. صحیح ہے لیکن ہم چونکہ فنا ہے ہم عمل نہیں کریں گے. الجم یوم القیامت فی اللجام من نار، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا. آگ کا لگام، عام لگام بھی پہنایا جائے پھر بھی ایک انسان کے لیے مشکل کا باعث ہے. نارمل لگام جو گھوڑے کو پہنایا جاتا ہے، اگر انسانوں کے ناک میں وہ لگام ڈال دیا جائے تو ایک عام لگام انسانوں کے لیے کیا مشکل کا باعث ہے. لیکن الجم یوم القیامت باللجام من نار، قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے. کون سی آگ؟ جو دنیا کی آگ سے 69 حصہ تپش میں گرم ہونے کے معاملے میں زیادہ ہے. صحیح بیان کیجیے، صحیح چیز پر عمل کیجیے. صحیح چیز آ جانے کے بعد محلے کو مت دیکھیے، گھر کو مت دیکھیے، قرآن اور حدیث کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے کہف والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کو ہموار کر دیا ہے، ہر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے راستے کو ہموار کر دے گا. تو دجال کے فتنے سے بڑھ کر کے مجھے اپنے امت کے تعلق سے دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کا خوف ہے. وہ کیا ہے؟ گمراہ کرنے والے حکمراں، گمراہ کرنے والے علماء. لہذا علماء حق اور علماء ناحق کو پہچانیے. بقیہ اور قیامت کی جو مزید نشانیاں ہیں اور خاص خاص نشانیاں ہیں، جیسے جو امت آج فتنے کا شکار ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور عظیم نشانی کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کا ظہور. امت آج کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. اس فتنے کا شکار ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں ہیں. آئندہ دروس میں اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہی جو باتیں ہو اسی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کے خلاف جو باتیں ہم سے صادر ہو، یقیناً وہ باتیں ہماری طرف سے نہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. اللہ ہمیں بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خالص جو قرآن و حدیث ہے اسی کو لے کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کو تو قبول فرما. جو لوگ اسلام کے ارکان میں سے نماز کی پابندی شریعت کے مطابق کرتے ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں میں دینی جذبہ پیدا فرما. اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ دینی بیداری لانے کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان اگر بیدار ہو جائے تو دین کا کام کرنے، دین بہت زیادہ پھیلتا ہے اور دین کا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو وہ دیکھا دنیاوی مشغولیات اور دنیاوی واحیات سے دور رہ کر کے دینی جذبوں کو لے کر کے ہمیں دین دوسروں تک پھیلانے کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.